آج خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی. انتظار پنجوتا صاحب، قاضی محمد انور ایڈوکیٹ صاحب بھی ہمارے ہمراہ موجود تھے. خان صاحب سے آج کی ملاقات کے دو حصے تھے. پہلا حصہ جو خان صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ اب جیل میں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کس حلقے میں کس کا ٹکٹ ریکمینڈ ہو رہا ہے، تو جتنے بھی کاغذات ہم لے کر جاتے ہیں، آج میرے پاس ایک فائل تھی جاتی ہوئی ہے، وہ اس بہانے ہم سے لیتے ہیں کہ جی ہم سکین کرتے ہیں، وہ ساری کاپیاں کر کے معلومات اپنے پاس رکھ رہے ہیں، اور خان صاحب سے پہلے وہ معلومات جو ہیں جیل حکام تک چلی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیل میں خان صاحب سے وکلاء کی جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے اس میں ایک ڈپٹی سپرڈنٹ یا اسسٹنٹ سپرڈنٹ خان صاحب کی طرف بیٹھا ہوتا ہے، اور ایک جیل کا جو وارڈن ہوتا ہے وہ ہماری سائٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور ہماری تمام گفتگو وہ دونوں سنتے ہیں. بار کونسل ایکٹ جو ہیں یہ وکیل اور موکل کے مابین یہ کلاسیفائیڈ کمیونیکیشن یہ ایک پریراگیٹیو بناتا ہے کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وکیل اور موکل کے درمیان گفتگو کی جانکاری کر سکے، حتیٰ کہ عدالت بھی نہیں پوچھ سکتی ہے. تو ان امور کے پیش نظر خان صاحب نے مجھے ہدایت کی ہے کہ ہم اس مسئلے کے حل کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کریں. تو ہائی کورٹ سے ہم کل رجوع کر رہے ہیں کہ جیل حکام جو ہیں وکلاء اور خان صاحب کی ملاقات جو ہیں وہ کلاسیفائیڈ ہونی چاہیے. ہمارے تمام دستاویزات جو ہیں یہ ہماری پرائیویسی کے رائٹس پہ بھی اٹیک ہیں. میں جو دستاویزات لے جانا چاہتا ہوں جیل حکام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ زبردستی فائل رکھ کے سکین کر کے یا کاپیاں کر کے یہ تمام راز جو ہیں. اور تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ الیکشن سر پہ ہیں، 1 گھنٹے کی ملاقات سے پورے پاکستان کے مسئلے ڈسکس نہیں ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا الیکشن کے ایام تک ہم عدالت سے خصوصی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ملاقات کے جو دورانیہ جو ہیں وہ بڑھا دیا جائے. دوسرا ایشو خان صاحب کے ساتھ جو ڈسکس ہوا وہ ملک میں پارٹی کے ٹکٹوں کی تقسیم، وکلاء حضرات کے حوالے سے جو پارٹی کی اسٹریٹجی ہے پنجاب میں بالخصوص، کنونشنز، اور خان صاحب نے میری گرفتاری کا بھی تفصیل سے مجھ سے پوچھا. تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. خان صاحب نے 2 پیغام دیے ہیں. ایک تو انہوں نے زور دے کے کہا ہے پاکستان تحریک انصاف کہ پاکستان بھر میں ورکرز کو کہ ورکرز کا حق جو ہے وہ مقدم رکھا جائے گا. جو ورکرز آڑے وقت میں پارٹی کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں ان کے حقوق کو تحفظ حاصل ہے، اور ٹکٹوں کے ایوارڈ کرنے میں پارٹی جو ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے میجر لے گی، جو کچھ دنوں میں پارٹی کی طرف سے پالیسی سٹیٹمنٹ کی شکل میں آئے گا. دوسری بات، خان صاحب نے بلوچستان میں کنونشن کے انعقاد پہ خوشی کا اظہار کیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی کنونشن جو ہیں وہ شروع ہونے چاہیے، اور اس حوالے سے جو پیش رفت تھی اس سے ہم نے ان کو آگاہ کیا. یہاں تک یہ باتیں ہماری درمیان ہوئی. قاضی صاحب اور حامد خان صاحب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مزید گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے سے ریلیٹڈ باتیں تھی وہ اختتام پذیر ہوئی. کوئی سوال ہیں تو حاضر ہیں. یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل نے آج ایک درخواست دی ہے کہ جو الیکشن کمشنر ہے اس کو فوری طور پر ہٹایا جائے، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے الیکشن صاف شفاف نہیں ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت الیکشن سر پہ ہے، ایسا ممکن ہے؟ یہ
فیئر الیکشن جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر سے زیادہ ضروری ہے، اور فیئر الیکشن تبھی ہوں گے جب وہ ادارہ جس نے الیکشن فیئر اور ٹرانسپیرنٹ کرانے ہیں وہ خود تعصب سے بالا تر ہو، اور جو تمام اداروں کی نظر میں یہ استحقاق رکھتا ہو کہ عوام کا اور اداروں کا ان پہ اعتماد ہو۔ پاکستان کی الیکشن کمیشن جو ہے تاریخ کی متنازع ترین الیکشن کمیشن ہے، اور دیر آیت درست آیت کے مصداق پاکستان بار کونسل اور پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اس اقدام کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور یہ اقدام درست ہیں کیونکہ بادی نظر میں کہیں سے یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ موجودہ چیف کمشنر کے ہوتے ہوئے کسی بھی طور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو سکتے ہیں۔ یہ بتائیں جو ٹکٹوں کے حوالے سے خان صاحب سے آپ سے بات ہوئی ہے، کیا پرانے امیدواروں پہ انحصار کیا جائے گا یا کوئی نئے لوگ بھی شامل کیے جائیں گے؟ جو بینچ مارک ہیں، جو پرانے امیدوار آڑے وقت میں ورکر کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں، ابھی بھی دوبارہ خان نے اعادہ کیا، جو لوگ کنونشنوں میں سر فہرست رہے اور جو لوگ کنونشنوں سے غائب رہے، خان نے کے پی کے حوالے سے مجھ سے فہرست طلب کی ہے کہ ان ممبران اسمبلی جنہوں نے کنونشنوں میں کوئی دلچسپی نہیں لی، غائب رہے، تغافل کا مظاہرہ کیا، ان کو کسی حوالے سے کنسیڈر نہیں کیا۔ 6-7 ممبران اسمبلی ہیں جو کے پی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اور وہ صوبائی صدر جو ہیں ہمارے علی امین خان گنڈپور کی مشاورت سے خان صاحب کو پھر ہم فارورڈ کریں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ جو جماعت کو چھوڑ گئے تھے مشکل وقت میں، اور اس وقت انہوں نے اپنا ایک سیف راستہ اپنے آپ دیا، اپنے چلے گئے، لیکن اب وہی لوگ دوبارہ پارٹی میں آنے کے لیے تو وہ کر رہے ہیں، کچھ میچ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ پارٹی میں یہ لوگ واپس آئیں گے، ان کو ٹکٹ دیے جائیں گے کیا؟ یہ بات ایکسکلوسیولی یہی انہی الفاظ میں ڈسکس ہوئی، اور خان سے کچھ امور پہ ہم نے ان کی رہنمائی چاہی، تو خان صاحب نے یہ کہا کہ جو لوگ دوسری پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں ان کا راستہ مسدود ہے، اور جو لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس بھی نہیں کی اور پارٹی کے خلاف کوئی بیان بھی نہیں دیا اور ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ ایک سائٹ پہ ہو جائے، تو ان لوگوں کے معاملات کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ دوسری پارٹیوں سے آ رہے ہیں جیسے لطیف کوسا صاحب، ان کی کیا گنجائش ہے؟ لطیف کوسا صاحب جو ہیں وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ان کی آمد ہمارے لیے انتہائی خوش آئند ہے۔ آج بھی خان صاحب سے میں نے کے پی کے چند جید جو سیاسی حضرات ہیں ان کی پی ٹی آئی میں شمولیت کے حوالے سے بات کی، تو خان صاحب نے کہا دوبارہ، اور یہ تیسری دفعہ خان صاحب نے مجھے جواب دیا ہے کہ پہلے پارٹی کے ورکرز کا حق ہے، ہمیں الیکٹیبلز نہیں درکار ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ 2018 کے الیکشن کو اگر دیکھیں تو اس وقت جوک در جوک تحریک انصاف میں لوگ شامل ہوتے رہے، جی، لیکن اب بھی کچھ لوگ پارٹیوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں کہ وہ 2018 والا جو حالات ہیں وہی بنتے نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی میں، کہ لوگ آ رہے ہیں ٹکٹ کے لیے اور اس طرح ان کو کنسیڈر بھی کیا جا رہا ہے، تو وہ کیا کوئی میکانزم ایسا آپ نے بنایا ہے کہ وہ لوگ آپ کی جماعت میں آئیں جو مشکل وقت میں جماعت کو چھوڑ کے نہ جائیں؟ جی، فصلی بٹیرے جسے ہم کہتے ہیں۔ گزارش یہ ہے، پارٹی کی بنیادی پالیسی یہ ہے کہ پارٹی کے پرانے ورکر جو آڑے وقت میں پارٹی کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں وہ ٹکٹوں میں ان کو ترجیح دی جائے گی، اور جو نئے آ رہے ہیں اس امید پہ کہ پارٹی ٹکٹ دے گی، وہ یہاں پہ ہمارے پاس ان کا چیپٹر کلوز ہے۔ یہ بتائیں جو چیف الیکشن کمشنر پہ آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں، ان کی تعیناتی تو خان صاحب کے دور حکومت میں ہوئی تھی۔ جی ہاں، باجوہ صاحب کی تعیناتی بھی نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں ہوئی تھی۔ تھینک یو۔